شانی کی آنکھ کھلی تو عین نگاہوں کے سامنے ماں کا چہرہ تھا۔ بیٹی کی نیند پوری ہو چکی تھی، ماں ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک بڑی محبت سے ماں کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ کر پلنگ سے اتر کر اس کمرے سے نکلی۔ اس کمرے کے سامنے کوریڈور کے دوسری جانب اس کی خوابگاہ تھی۔ وہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو لباس وغیرہ تبدیل کر چکی تھی۔ وہ نیچے ڈرائنگ روم میں آئی، وہاں سینٹر ٹیبل پر ایک لیٹر پیڈ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ پر پیر شاہ سلطانی نے حاجرہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، بیٹی ہم ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، شام سے پہلے واپس آ جائیں گے، پھر تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی، دوائیں وقت پر ضرور کھا لینا، کوئی پرابلم ہو تو فوراً ڈاکٹر سعیدہ کو بلا لینا۔ وہ تحریر پڑھنے کے بعد کچن میں آئی، وہاں باورچی عبداللہ نہیں تھا۔ اس نے کچن کے پچھلے دروازے کو دیکھا، وہ باہر سے بند تھا، جس کا مطلب تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ کوٹھی کے اندر کوئی نہیں ہے تو وہ تیزی سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی، ٹیلی فون کو اٹھا کر پیانو کی ریڑز کے پاس رکھا، پھر ریسیور کو کان سے لگا کر نمبر ڈائل کیے۔ ڈائلنگ کے بعد وہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ایک انگلی سے دستک دینے لگی۔ دوسری طرف سے باپ نے جیب سے سیٹی نکال کر اپنے ریسیور کے ماؤتھ پیس کے قریب بجائی۔ شانی نے اپنے کان کی جلد کے پاس آواز کی لہروں کی تھر تھراہٹ محسوس کی، پھر اپنے ریسیور کو پیانو کی ریڑز کے پاس رکھ کر ان ریڑز پر یکے بعد دیگرے اپنی انگلیاں اس ترتیب سے رکھنے لگی کہ دوسری طرف میوزیکل سگنل میسج جانے لگا۔ صداقت علی انہیں ایک کاغذ پر لکھنے لگا۔ گونگی بیٹی بتا رہی تھی، ممی نانا کے پاس پہنچ گئی ہیں، وہ بیمار تھیں، اب بخار اتر گیا ہے، آپ کو ممی کے پاس آنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں ممی سے کہوں گی کہ آپ کو فون کریں، میرا ایک کام ہے۔ پولیس اسپتال کے کمرہ نمبر 7 میں جا کر اس کی عیادت کریں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے۔ حاجرہ کی آنکھ کھل گئی، اسے پیانو بجانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کوٹھی میں کوئی ساز بجانا نہیں جانتا تھا، وہ بڑا سا قیمتی پیانو محض ڈیکوریشن پیس کے طور پر رکھا گیا تھا۔ اسے حیرانی تھی کہ اس کوٹھی میں کون پیانو بجانے والا آ گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ذرا سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، پھر کوریڈور سے گزر کر بالکونی میں پہنچی۔ وہاں نیچے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی جو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، وہ پیانو بجا رہی تھی۔ بھلا کیا بجا رہی ہوگی اور کیا سن رہی ہوگی؟ حاجرہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اگرچہ وہ سر سنگیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن بیٹی کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سمجھتی ہے، تمام بولنے اور سننے والوں سے زیادہ سمجھتی ہے، اور کسی ایسے گیت کی دھن بجا رہی ہے جو حاجرہ نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اور حاجرہ کے دماغ میں یہی سوال چبھ رہا تھا کہ اس بحری نے ایسا کون سا گیت کسی معجزے سے سن لیا جس کی دھن بجا رہی ہے۔ اب وہ بجا رہی تھی، پاپا میں نے چور نظروں سے دیکھا ہے، ممی بالکونی میں ہیں، میرے پاس آنے والی ہیں، لہٰذا پھر کبھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے پیانو بجاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پیانو کی پشت حاجرہ کی طرف تھی، اس لیے اسے ٹیلی فون دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی بیٹی کی طرف آئی۔ بیٹی ادھر ادھر ہلتی ہوئی جیسے لہک لہک کر دونوں ہاتھوں سے سر بکھیر رہی تھی۔ پھر وہ ماں کو دیکھ کر رک گئی، فوراً ہی اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بہت دنوں کے بعد ماں بیٹی کی ملاقات ہوئی تھی، اس لیے وہ دیر تک ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے لگی رہیں۔ پھر شانی اس کا ہاتھ پکڑ کر سینٹر ٹیبل کے پاس لے گئی۔ اس کے نانا نے لیٹر پیڈ پر جو لکھا تھا وہ ماں کے سامنے پیش کر دیا۔ ماں نے اسے پڑھ کر سر ہلایا، پھر صوفے پر بیٹھ کر لکھا، میری بیٹی، میری جان، کیسی ہو؟ چند دنوں کے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، مگر ایسا لگتا ہے جیسے برسوں بیت گئے۔ تمہارے پاپا کیسے ہیں؟ کیا اپنے پاپا سے ملتی رہتی ہو؟ ماں بیٹی، باپ بیٹی، نانا نواسی اور میاں بیوی کے رشتوں میں محبت، خلوص اور استحکام بہت تھا۔ اس کے باوجود وہ سب بڑے خلوص سے ایک دوسرے کو فریب دیتے تھے۔ حاجرہ صبح صداقت علی کے پاس سے آئی تھی، مگر جان سے زیادہ عزیز بیٹی سے یہ بات چھپا کر پوچھ رہی تھی کہ اس کے پاپا کیسے ہیں۔ بیٹی بھی کم نہیں تھی، اس نے انجان بن کر لکھا، پاپا آپ کے لیے بہت پریشان ہیں، آپ کو دن رات تلاش کرنے میں رہتے ہیں، آپ ابھی انہیں فون پر اپنی آمد کی اطلاع دیں۔ ہاں میں ابھی فون کروں گی نہیں، ابھی فون کریں۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے، پہلے مجھے پانی پی لینے دو۔ آپ کو پانی نہیں، پھلوں کا جوس بنا کر دے رہی ہوں، آپ فون پر باتیں کریں، تب تک جوس تیار ہو جائے گا۔ وہ پیانو کے پاس آئی، پھر وہاں سے ٹیلی فون اٹھا کر لے آئی۔
हाजरा ने यह नहीं देखा था कि फ़ोन पियानो के पास रखा हुआ था, इसलिए नहीं देखा कि वो सर झुकाए लिख रही थी। जब उसने फ़ोन लाकर रखा तो उसने बेटी को अपनी तहरीर पढ़ने दी। उसने लिखा था, मैं हैरान हूं कि तुम पियानो बजा रही थी। तुम्हें क्या सुनाई दे रहा था? जाहिर है तुम सुनने के काबिल नहीं हो और ये खिलौना नहीं है कि तुम मज़े ले लेकर दिल बहला रही थी। शानी ने वो तहरीर पढ़ी, मुस्कुराकर अपनी मम्मी को देखा, फिर लिखा, जब मैंने आपको नींद की हालत में देखा तो आप इतनी प्यारी लग रही थी जैसे कोई मलका आलिया महवे ख्वाब हो। आधा दिन गुजर चुका था। मैं आपको जगाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा कि किसी भी मुल्क की मलिका को सुर छेड़कर जगाया जाना चाहिए। मैंने भी अपने लिए नहीं, आपके लिए साज छेड़ा था, अपनी मलिका मम्मी के लिए। ये लिखकर वो जूस तैयार करने के लिए किचन की तरफ चली गई। हाजरा मुस्कुराकर बड़े प्यार से बेटी को देखती रही। जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। जल्द ही राब्ता हो गया। सदाकत की आवाज़ सुनाई दी, हेलो, कौन? मैं हाजरा बोल रही हूँ। आपसे वादा किया था कि यहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन करूँगी, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बुखार हो गया। जब अब्बा हुजूर का सामना हुआ तो अचानक ही मेरा सर चकरा गया। बस इतना याद है कि मैं खड़े खड़े गिर पड़ी थी। खुद को संभालो। क्या तुम्हारे लिए ये काफ़ी नहीं कि मैं तुमसे फरेब खाकर भी मोहब्बत करता हूँ? तुम्हारी नफ्सियात को समझता हूँ। तुम्हारे अब्बा हुजूर बचपन से तुम्हारे हवास पर छाए हुए हैं। होशो हवास में रहकर मोहब्बत की जाती है, मगर तुम सहरज़दा होकर बाप से मोहब्बत करती हो। कोई बात नहीं हाजरा, खुद को खतावार ना समझो। मैं तुम्हें चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं। अब्बा हुजूर ने मुझे दूर करके आपको परेशान किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। एक बेटी के जज्बात को समझते हुए मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी। वो अपने आंचल से अपने आंसू पूछने लगी। सदाकत ने पूछा, तुम्हारे अब्बा हुजूर ने पूछा तो होगा कि अचानक कहाँ गुम हो गई थी, फिर अचानक कैसे चली आई? किसी सवाल जवाब का मौका ही नहीं मिला। बेहोशी के बाद अब होश में आई हूँ। इतनी देर तक सोती रही। हमारी बेटी भी खूब है, पता है उसने मुझे नींद से कैसे जगाया है? कैसे जगाया? पियानो बजाकर। हाजरा मुस्कुराने लगी। सदाकत ने अनजान बनकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या कह रही हो? हमारी बेटी पियानो बजा रही थी? जी हाँ, मैंने तहरीर के ज़रिए पूछा कि वो सुन नहीं सकती है, सुरों को समझ नहीं सकती है, फिर पियानो से क्यों खेल रही थी? पता है उसने क्या जवाब दिया? भाई मेरी बेटी है, ज़रूर कोई भरपूर जवाब दिया होगा। उसने लिखकर जवाब दिया कि मैं नींद की हालत में मलिका आलिया लग रही थी। क्योंकि किसी भी मुल्क की मलिका को साज छेड़कर जगाया जाता है, लिहाजा वो मेरे लिए पियानो बजा रही थी। सदाकत ने एक भरपूर कहकहा लगाया, फिर बोला, कहाँ है हमारी शरीर बेटी? मेरे लिए जूस तैयार कर रही है। आप बताएं, यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं? इनकार करने से पहले ये सुन लें कि यह आपकी बेटी की फरमाइश है। मुझे इनकार नहीं है, मैं तुम्हारी भलाई के लिए नहीं आना चाहता। हमारे दरमियान तल्ख बातें होंगी तो तुम दिल पर बुरा असर लोगी। न बाप को कायल कर सकोगी और न शौहर को जायज़ बातें करने से बाज रख सकोगी। सदाकत, ऐसा कब तक होगा? यह कशीदगी किसी तरह ख़त्म करो। जब तक दौलत, शान व शौकत और बेइंतहा इख्तियारात हासिल करने की हवस रहेगी और इन सब के ख़िलाफ़ कानून की सदाकत रहेगी, ये कशीदगी ख़त्म नहीं होगी। मुझे फ़ख्र है कि आप सादिक हैं, फ़र्ज़ शनास हैं, मगर एक अब्बा हुजूर को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो फ़र्ज़ की अदायगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारे मुल्क में उनके अलावा भी बेशुमार ख़तरनाक मुजरिम हैं, आप उनका मुहासिबा करें। तुम मुझ पर जितना फ़ख्र करती हो, मैं उतना ही तुम पर अफसोस करता हूँ। तुम चोर दरवाज़ों से दौलतमंद बनने वालों की हिमायत करती हो। मैं तुम्हारे बाप के अलावा क्या तुम्हारे दोनों भाइयों को भी नज़रअंदाज कर दूँ? मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जहाँ भी किसी बड़े मुजरिम की गर्दन पकड़ूंगा तो इंकिशाफ होगा कि वो तुम्हारे अब्बा हुजूर के ज़र खरीद हैं। मुल्क का ख़जाना खाली करने वाले किसी भी बड़े जागीरदार सियासतदान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट तैयार करता हूँ तो पता चलता है तुम्हारे अब्बा हुजूर रिकॉर्ड रूम में आग लगवा रहे हैं, ठोस सबूत रखने वाली फाइलें जलवा रहे हैं और करोड़ों रुपए कर्ज लेने वालों को कर्ज की अदायगी से बाज रखकर वो महल ख़रीद रहे हैं जहाँ तुम अभी बैठी मुझसे बातें कर रही हो। वो लिबास ख़रीद रहे हैं जिसे तुमने भी पहन रखा है। वो ज़ुबान ख़रीद रहे हैं जिसे तुम महज बाप की नहीं, एक गॉड फादर की हिमायत में बोल रही हो। कुछ और सुनोगी? सदाकत को फ़ोन पर सिसकियाँ सुनाई दी। वो बोला, सच्चाई खून के आंसू रुलाती है, इसलिए कह रहा था मुझे अपने मैके में ना बुलाओ। मैंने अभी जो कहा है उस पर गौर करोगी तो मालूम होगा कि मैं तुम्हारे बाप के ख़िलाफ़ बराह रास्त कदम नहीं उठाता हूँ।
میں تو قرض نہ دہندگان کی گردن پکڑتا ہوں تو ان کے پیچھے گاڈ فادر کا گریبان ہاتھ آ جاتا ہے۔ فار گاڈ سیک، گستاخی نہ کریں، ابا حضور کا گریبان پکڑنے کی بات نہ کریں۔ مجھے گستاخ سمجھتی ہو جبکہ تم ایک تازہ مثال ہو۔ انہوں نے شوہر سے بیوی کو جدا کر دیا، اغوا کا ڈھونگ رچایا، کیا میں نے ان کا گریبان پکڑا؟ میں تو اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں نے فی الوقت اپنے قانونی میں حقوق محفوظ رکھے ہیں۔ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ عورتوں کے معاملات میں تہذیب اور شرافت کے دائرے کے اندر رہا کرو۔ میں نے بھی یہی کیا۔ جس نے میری بیوی چھینی، میں نے اس کی بیٹی لوٹا دی۔ وہ شکست خوردہ بولی، آپ سچے ہیں، میں آپ سے جیت نہیں سکتی۔ آپ سے التجا کرتی ہوں، آج فرصت ملتے ہی آ جائیں۔ آپ کوشش کریں گے تو اپنی ذہانت اور فراست سے یہاں کے ماحول کو خوشگوار رکھیں گے۔ اچھی بات ہے، شام تک آؤں گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھو اور وقت پر دوائیں لیتی رہنا۔ میں آؤں تو تمہیں مسکراتا ہوا دیکھوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ صداقت نے ریسیور رکھ دیا۔ حاجرہ کے متعلق سنجیدگی سے سوچنے لگا، انسان کو جتنی زیادہ محبتیں ملیں وہ اتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، مگر بیچاری دو محبتوں کے درمیان گھائل ہو رہی تھی۔ اس کے خاص ماتحت سکندر نے آ کر کہا، سر، رپورٹ تیار ہے۔ وہ سکندر کے ساتھ سرکاری بنگلے سے باہر آ گیا، ایک لینڈ کروزر کی درمیانی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آگے پیچھے مسلح گارڈز بیٹھے تھے۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، پولیس ہسپتال چلو۔ گاڑی چل پڑی۔ سکندر نے ایک ڈائری کھول کر دیکھتے ہوئے کہا، سر، اس جوان کا نام سچل نواز ہے، اس کا باپ رب راکھن ہماری بلیک لسٹ میں ہے۔ اس کی بیوی نورن سہاگی نے حرام کی کمائی پر لعنت بھیج کر تقریباً 28 برس پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس نے بیٹے کی پرورش بھی اپنے طور پر کی، اسے رزق حلال حاصل کرنے کا درس دیتی رہی، لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ سچل نے نیو یارک میں رہ کر رزق حلال کیسے حاصل کیا۔ اس کے متعلق یہ رپورٹ ہے کہ باپ اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے بھیجتا رہا اور بیٹا ان میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا تھا۔ صداقت نے پوچھا، یہ بات یقین سے کیسے کہی جا سکتی ہے؟ نیو یارک کے رنگین ماحول میں جوان لڑکا دولت نہیں لٹاتا ہوگا۔ سر، میں تھانے گیا تھا۔ انسپیکٹر نے بتایا کہ نورن سہاگی اسٹیٹ بینک کے گورنر سے اپنے بیٹے کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ لائی تھی۔ عدالت سے سچل کی ضمانت بھی منظور ہو گئی تھی۔ سر، آج میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ شیطان کے گھر میں بھی ولی پیدا ہو سکتا ہے۔ رب راکھن جو لاکھوں روپے بیٹے کے نام بھیجا کرتا تھا، بیٹا نیو یارک کے بینک سے ڈرافٹ بنوا کر ہمارے ملک کے قومی خزانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے یہاں 20 کروڑ روپے ارسال کیے ہیں۔ صداقت نے کہا، آفرین ہے ایسے جوان پر۔ لیکن سر، سچل کو بھی بری طرح ٹریپ کیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے ضمانت نامہ داخل نہیں کرایا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا جاری کردہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی کہیں چھپا دیا یا ضائع کر دیا گیا ہے۔ پہلے ماں اپنے بیٹے کو بے قصور کہتی تھی، اب ماں بیٹے دونوں کا بیان ہے کہ انہوں نے سونا اسمگل کیا ہے۔ سارا محلہ کہتا ہے کہ نورن سہاگی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، مگر وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا اسمگلر ہے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک ماں سفید کو سیاہ کیوں بنا رہی ہے؟ یہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کا راہ راست پر رہنے والا بیٹا مجرم کہلائے، سزا پائے اور جیل جائے؟ ہمارے ایک مخبر نے بتایا ہے کہ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی اور رب راکھن اسپتال میں سچل سے ملنے آئے تھے۔ اس وقت نورن سہاگی بھی بیٹے کے پاس تھی۔ اچھا، تو گاڈ فادر آیا تھا، پھر تو زلزلہ آنا ہی تھا۔ میرا سسر کمال کا بندہ ہے، جہاں پہنچتا ہے بازی پلٹ دیتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ بازی پلٹنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ سچل اپنے کمرے میں بستر کے سرہانے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک نرس اسے انجیکشن لگانے کے بعد انجیکشن اور دواؤں کی ٹرے اٹھا کر جانے لگی۔ اس نے پوچھا، سسٹر، وقت کیا ہوا ہے؟ نرس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا، لوگ اپنی ضرورت سے بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، آپ بار بار دروازے کو دیکھتے رہیں۔ وہ ذرا جھینپ کر بولا، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں، کسی کی ڈے ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی نائٹ ڈیوٹی۔ وہ نیند پوری کرنے کے بعد ڈیوٹی کے وقت آ جائے گی۔ ایسی بھی کیا بے چینی ہے؟ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ سچل زیر لب مسکرانے لگا۔ شانی نے پچھلی رات اس کے لیے جاگ کر اور اسپتال کے پورے عملے کو جگا کر یہ تاثر عام کر دیا تھا کہ وہ زخمی جوان کو دیوانہ وار چاہتی ہے۔ سچل یہی سوچ کر بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ صداقت آ رہا تھا۔ ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے آپریشن کرنے والے ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، آپریشن کرنے والی ٹیم کے سروس ریکارڈز میرے پاس پہنچ گئے ہیں۔
میری بیٹی کے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 48 گھنٹوں کے اندر آپ تمام کے جائز حقوق ادا کیے جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا، تھینک یو سر، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے پورا کر کے چھوڑتے ہیں۔ وہ دیکھیے سامنے کمرہ نمبر 7 ہے، آئیے میں اس جوان سے آپ کو ملواتا ہوں۔ پلیز آپ زحمت نہ کریں، میں اس سے تنہائی میں ملاقات کرنے آیا ہوں۔ ڈاکٹر مسافہ کر کے رخصت ہو گیا۔ صداقت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر آیا۔ سچل نے چونک کر دیکھا جیسے وہ آئی ہو، پھر اس نے پوچھا، فرمائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ صداقت نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں اس جوان سے ملنا چاہتا ہوں جس نے قومی خزانے سے لوٹا ہوا مال واپس کیا تھا۔ کیا اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ سوری، میں ایسے کسی جوان سے واقف نہیں ہوں، صداقت نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بڑی مشکل ہے، ایک گونگی کا پیغام اسے پہنچانا تھا۔ اس بے زبان نے کمرے کا نمبر 7 بتایا تھا یا 17 یا 27، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال میں 17 یا 27 نمبر کمرے میں جا کر معلوم کر لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگا۔ سچل نے جلدی سے کہا، ٹھہریے، آپ کون ہیں؟ اس محسنہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ کس محسنہ نے؟ وہی جسے آپ گونگی کہہ رہے ہیں۔ صداقت نے کہا کہ اس نے جو بھی پیغام دیا ہے، تم پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ جسے آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، ابھی تم نے کہا کہ تم اس جوان سے واقف نہیں ہو، لیکن آپ نے یہاں آتے ہی قومی خزانے اور لوٹ کا مال واپس کرنے والے نوجوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں پوچھا تھا، وہ بیچاری منہ سے بول نہیں سکتی ہے۔ میرے سامنے یہ لکھا تھا کہ جس جوان کو پیغام پہنچانا ہے اس کی 2 پہچان ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا بایاں بازو زخمی ہے۔ جی ہاں، آپ یہ دیکھیے، میرا بایاں بازو زخمی ہے۔ اس نے میری دوسری پہچان کیا لکھی ہے؟ یہی کہ اس جوان نے ہمارے ملک کے قومی خزانے میں 20 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں نے اتنی بڑی رقم جمع کرائی ہوگی؟ اس نے یہ بات اپنے نانا سے سنی ہے۔ وہ سن نہیں سکتی ہے، اس کا باپ تو سن سکتا ہے، اور سن کر تحریر کے ذریعے یہ بات بتا بھی سکتا ہے۔ سچل نے قائل ہو کر کہا، ہاں ایسا ہوا ہوگا۔ اس کے نانا اس کے باپ سے رقم کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ میاں صاحبزادے، مجھے 17 یا 27 نمبر کمروں میں جانے دو، ہو سکتا ہے وہاں بھی کسی جوان کا بایاں بازو زخمی ہو اور اس نے حب الوطنی کا مظاہرہ کیا ہو۔ وہ میں ہی ہوں، میں نے حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، خاموشی سے فرض ادا کیا ہے۔ صداقت نے کہا، تم بہت چالاک ہو، پہلے جس بات سے انکار کر رہے تھے اب اسی بات کا اقرار کر رہے ہو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ، صداقت نے ہاتھ اٹھا کر کہا، جھوٹ بولنے والے قسمیں بھی جھوٹی ہی کھاتے ہیں، مجھے اپنی سچائی کا ثبوت دو۔ سچل نے سوچتی ہوئی نظروں سے صداقت کو دیکھا۔ میں ٹھوس ثبوت دوں گا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ میں شہناز بی بی کی کوٹھی کا منتظم اعلیٰ ہوں۔ آج شہناز بی بی نے مجھے اپنا رازدار بنایا ہے اور اس زخمی محب وطن جوان کے نام ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے، لیکن میں ٹھوس ثبوت کے بغیر تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ اس نے جیب سے 2 تہہ کیے ہوئے کاغذ نکال کر کہا، میں شانی سے ملاقات کے بعد خود انہیں جلا ڈالنا چاہتا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ خود نہیں آ سکے گی اور کوئی پیغام بھیجے گی۔ یہ لیں اور انہیں پڑھ کر اپنی تسلی کر لیں۔ صداقت نے کاغذات پڑھنے کے بعد کہا، واقعی تم جیسے جوانوں پر پوری قوم کو ناز کرنا چاہیے، جب شانی یہ پڑھے گی تو تمام عمر تم پر فخر کرے گی۔ یہ کہہ کر صداقت نے ان کاغذات کو تہہ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیا۔ سچل نے پوچھا، آپ نے انہیں کیوں رکھ لیا؟ یہ میرے کاغذات ہیں، مجھے واپس کریں۔ شانی کا خفیہ پیغام یہی ہے کہ وہ خود ان کاغذات کو پڑھنا چاہتی ہے، لیکن تم انہیں کیوں جلانے والے تھے؟ میں نہیں چاہتا کہ شانی انہیں پڑھے اور مجھے ضمانت پر رہائی کے لیے مجبور کرے۔ تم رہائی کیوں نہیں چاہتے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم خود کو اسمگلر کہو گے اور جیل میں جاؤ گے تو کیا شانی کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ اسی لیے تو یہ کاغذات نہیں پڑھوانا چاہتا۔ وہ یہی سمجھے گی کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر سزا دلائی گئی ہے۔ سزا دلانے والے اس کے نانا ہیں، نانا بھی اور میرے بابا سائیں بھی۔ مجھے اس بات پر حیران ہونا چاہیے، لیکن ہم جس زبردستی کے دور سے گزر رہے ہیں اس میں باپ اپنی بیٹی کو اغوا کر کے اپنے ہی گھر میں چھپا کر رکھتا ہے اور باپ اپنے بیٹے پر جھوٹا الزام لگوا کر اسے جیل بھیجنا چاہتا ہے۔ لیکن تمہیں جیل بھیجنے کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ سوری، یہ بات آپ سے یا شانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔
اس کے نانا نے وعدہ کیا ہے کہ میں جیل سے آؤں گا تو وہ شانی کو میری شریک حیات بنا دیں گے۔ صداقت نے کہا، یہ گاڈ فادر تو بڑا زبردست ہے، تمہارے بابا سائی بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ دونوں کی جو فطرت ہے اس سے یہ ارادہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی پٹڑی پر چلانا چاہتے ہیں۔ 20 کروڑ کے نقصان پر تمہارے بابا سائی بے ہوش ہو گئے ہوں گے۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئے، انہوں نے میرے ہوش اڑانے کی تدبیر پہلے ہی کر لی تھی۔ ان کا تجربہ ہے کہ جیل جرائم سکھانے کی یونیورسٹی ہے۔ جب میں چند برس گزار کر آؤں گا تو ان کی بے انتہا دولت کا صحیح وارث بن جاؤں گا اور پھر کبھی قومی خزانے کے خالی ہونے کا غم نہیں کروں گا۔ ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات ناقابل فہم ہے۔ وہ کیا؟ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں رزق حلال حاصل کرنے کا درس دیا ہے، اور رزق حلال کی خاطر نہ جانے تم نے نیو یارک میں کیسی کیسی مزدوری کر رکھی ہوگی۔ پھر اس ماں نے بھی اچانک اپنا بیان کیوں بدل دیا؟ کیوں ضمانت نامہ پیش نہیں کرتی؟ کیوں تمہاری رہائی نہیں چاہتی؟ ایک مہذب اور شریف بیٹے کو مجرم بنانے پر کیوں آمادہ ہو گئی ہے؟ سچل نے حیرانی سے کہا، آپ تو پولیس والوں کی طرح سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ سچ سچ بتائیں، آپ کون ہیں؟ صداقت علی نے جیب سے اپنا آئیڈینٹی کارڈ نکال کر دکھایا۔ سچل نے بوکھلا کر کہا، آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں؟ وہ بستر سے اٹھنا چاہتا تھا۔ صداقت نے اس کا بازو تھام کر کہا، بیٹھے رہو، میں شانی کا باپ ہوں۔ مجھے شانی کے انتخاب پر فخر ہے، لیکن مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ تمہاری ماں نے بیان کیوں بدل دیا؟ مائیں صرف اپنی اولاد کی سلامتی چاہتی ہیں۔ گاڈ فادر نے دھمکی دی ہے کہ ابھی ان کے گارڈ مجھے صرف زخمی کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے بابا سائی کا صحیح جانشین نہیں بنوں گا تو مجھے گولی مار دی جائے گی۔ یہ سن کر ماں جی کا کلیجہ دہل گیا۔ آئندہ مجھے کوئی گولی چھو کر بھی جائے گی تو ماں جی کا دم نکل جائے گا۔ وہ کہہ چکی ہیں، میں ضمانت کا وہ کاغذ تھانے پہنچاؤں گا اور رہائی حاصل کروں گا تو مجھے گھر میں ان کی لاش ملے گی۔ تو وہ ماں کی ممتا سے کھیل رہے ہیں۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے میری ماں کی زندگی دے دیجیے۔ ان کی زندگی ان کاغذات میں ہے جنہیں آپ نے جیب میں رکھ لیا ہے۔ وہ کاغذات تھانے پہنچیں گے اور مجھے رہائی ملے گی تو ماں جی میری لاش دیکھنے سے پہلے مر جائیں گی۔ صداقت علی نے جیب سے وہ کاغذات نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تمہاری ماں زندہ رہے گی، انہیں پھاڑ ڈالو، ان کے پرزے پرزے کر دو۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں پھاڑنے لگا، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا۔ صداقت نے ردی کی ٹوکری اٹھا کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، تمہیں نیک چلنی کا بہت بڑا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ اس نیک چلنی کی لاش اس ٹوکری میں ڈال دو۔ اسے اپنے بابا سائی کو دکھا دینا، ان سب کو یقین آ جائے گا کہ تمہارے اندر کی شرافت نے دم توڑ دیا ہے۔ سچل نے ان کاغذات کے تمام پرزے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے۔ صداقت نے ٹوکری کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا، پھر کہا، ہم دونوں کی کہانی کس حد تک یکساں ہیں؟ گاڈ فادر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے مجھے اپنا داماد بنانے سے پہلے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں ایک کرپٹ افسر بن جاؤں۔ میں کشمکش میں مبتلا تھا کیونکہ ہاجرہ میری زندگی میں بہار کا جھونکا بن کر آئی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تقریباً 25 برس گزر جانے کے بعد بھی ہم میاں بیوی طرح طرح کی آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو محبت اور اعتماد ہے اس میں کبھی کمزوری نہیں آئی۔ صداقت علی نے ایک گہری سانس لے کر کہا، دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا سائیں کی طرح پیر شاہ سلطانی میرے اندر سے بھی شرافت اور فرض شناسی کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میرے لیے 2 باتیں اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ ہاجرہ کو ہر حالت میں اپنی دلہن بناؤں، دوسری اہم بات یہ کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ میں کرپٹ اور بدعنوان افسر بن کر گاڈ فادر کے کرپشن اور ان کے زیر زمین جرائم کے بہت سے ہتھ کنڈوں کو سمجھ سکتا تھا۔ سچل نے پوچھا، اور آپ نے یہی کیا جو میرے ساتھ ہونے والا ہے؟ ہاں، میں نے ان کا داماد بننے سے پہلے اور بعد میں ان کے کئی جرائم پر پردہ ڈالا، کئی بار قانون شکنی کی۔ پھر ہاجرہ نے شادی کے چند مہینوں کے بعد مجھے خوشخبری سنائی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اسی دن سے میں نے پٹری بدل لی۔ میں نے جرائم میں ان کا ساتھ دینے کے دوران ان کے خلاف کئی ٹھوس ثبوت جمع کیے تھے۔ میں نے ان ثبوتوں کو حوالہ دیتے ہوئے کہا، آپ جرائم کی دنیا سے نکل آئیں، خود کو قانون کے حوالے کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم سے کم سزا ہو۔ انہوں نے ناگواری سے کہا، ابھی بچے ہو، بچے ہی رہو۔ میں نے تمہیں داماد بنانے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ پر نکالو گے تو پر قطر ڈالوں گا۔ میرے خلاف ثبوت ہے تو اسے تعویذ بنا کر گلے میں پہن لو۔ ثبوت اور گواہ، پولیس اور عدالت صرف ڈاکوؤں، قاتلوں، دہشت گردوں اور سمگلروں کے لیے ہوتی ہے۔
کسی زیر زمین دنیا کا گاڈ فادر نہ کبھی عدالت کے دروازے پر جاتا ہے اور نہ ہی کبھی قانون کی گولی سے مرتا ہے۔ میں نے سمجھا وہ ڈینگے مار رہے ہیں۔ حاجرہ نے مجھے سمجھایا کہ میں ان کے بحضور کی مخالفت نہ کروں، لیکن میں نے ان کے خلاف تمام ٹھوس ثبوت اپنے اعلیٰ افسران تک پہنچا دیے اور ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کا انتظار کرنے لگا۔ 1 ہفتے بعد ہی میرا اسلام آباد سے ٹرانسفر کر دیا گیا، ایک چھوٹے سے شہر میں بھیج دیا گیا۔ میں نے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، سر میں نے سسر کے رشتے کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ان کے جرائم کے ٹھوس ثبوت پیش کیے تھے، اس سلسلے میں اب تک ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ڈی جی نے کہا، تمہارا ٹرانسفر ہو چکا ہے، یہاں جو نیا افسر آیا ہے اب وہ تمہارے سسر کا کیس ہینڈل کرے گا۔ میں حاجرہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ان کی کوٹھی میں گیا تو وہ ایک صوفے پر بیٹھے تھے، ملازم حقے کی آگ تازہ کر رہا تھا۔ انہوں نے سینٹر ٹیبل پر چند کاغذات اور تصاویر رکھی تھیں، وہ اٹھائیں، پھر مجھ سے کہا، یہ وہی ٹھوس ثبوت اور میرے خلاف تصاویر ہیں جنہیں تم نے اوپر پہنچایا تھا۔ کیا کشش ثقل کو نہیں سمجھتے ہو؟ جو چیز اوپر پھینکو گے وہ پلٹ کر نیچے آئے گی۔ اچھی طرح دیکھ لو، یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر انہوں نے ملازم سے کہا، آگ تازہ نہیں ہو رہی تو انہیں جلاؤ، ابھی شعلے بھڑکنے لگیں گے۔ ملازم ان تمام ثبوتوں کو حقے کی آگ میں جلانے لگا۔ میں خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا، جب تک زندہ رہو ہماری بیٹی کے احسان مند رہو، اگر حاجرہ بیٹی کی آنکھوں سے تمہارے لیے آنسو نہ نکلتے تو ان ثبوتوں کے ساتھ تم بھی زندہ جلتے۔ میں نے کہا، میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے آیا ہوں، وہ کسی چھوٹے شہر میں رہنے نہیں جائے گی، تم وہاں سزا کے طور پر چند ماہ رہو، پھر کسی بڑے شہر میں تمہارا ٹرانسفر ہو جائے گا۔ میں ان دنوں ایک جونیئر افسر تھا، محکوم اور مجبور۔ اس میں شبہ نہیں کہ حاجرہ میرے لیے ڈھال بن گئی تھی۔ وہ گاڈ فادر مجھے جانی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جب شانی پیدا ہوئی تو میرا ٹرانسفر دوبارہ اسلام آباد میں ہو گیا۔ میں نے وہاں ایک بہت بڑے اسمگلر کو گرفتار کیا۔ میرے سسر کی سفارش آئی کہ وہ اسمگلر جو سوسائٹی میں بڑا نیک نام تھا اسے رہا کر دوں اور وہ کیس آگے نہ بڑھاؤں۔ میں نے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ ایک ایسے جج کے پاس براہ راست پہنچا جو گاڈ فادر کے دباؤ میں نہیں تھا۔ نتیجتاً اس اسمگلر کو سزا ہو گئی۔ میرے سسر نے پہلی بار شکست کھائی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پولیس یا انٹیلیجنس کے شعبے میں نہیں رہنے دیں گے۔ انہوں نے میرا تبادلہ لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں کرا دیا۔ انہوں نے یہ بہت بڑی غلطی کی تھی۔ انہوں نے اپنی دانست میں مجھے ہزاروں میل دور بگایا تھا، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بہت قریب پہنچا دیا تھا۔ میں نے اس ادارے میں داخل ہو کر اتنی محنت اور لگن سے کامیابیاں حاصل کیں اور چند ایسے خطرناک بین الاقوامی مجرموں کو گرفتار کیا کہ مجھے ایک کلاس سراغ رساں کی حیثیت سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مستقل رکنیت حاصل ہو گئی۔ آج بھی میں پاکستانی ہوں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کا رکن ہوں۔ اس ادارے نے میری خواہش اور حکومت پاکستان کی رضامندی سے یہاں موجود عہدے پر فرائض ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان شرائط پر یہ عہدہ قبول کیا کہ کسی سیاسی دباؤ میں رہ کر کام نہیں کروں گا۔ صداقت علی سچل کے سامنے ٹہلتا جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک جگہ رک گیا، پلٹ کر سچل کو دیکھتے ہوئے بولا، میں ماضی کے کچھ حالات مختصر طور پر اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی حالات ہیں۔ شانی میری بیٹی ہے، کسی کو اپنے جیون ساتھی بنانے کے لیے خود اپنے دل و دماغ میں فیصلہ کرے گی یا پھر میرے انتخاب پر بھروسہ کرے گی۔ میں اس کا باپ ہوں، لیکن میرا حق اس کے نانا استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح مجھے داماد بنانے سے پہلے اپنی راہ پر چلا رہے تھے، اسی طرح میری بیٹی کو تمہاری شریک حیات بنانے سے پہلے تمہارے بابا سائیں کی راہ پر تمہیں چلانا چاہتے ہیں۔ سچل نے کہا، اور میں ان کی راہ پر چلوں گا، لیکن آپ کے نقش قدم پر چلوں گا۔ آپ کی طرح ان کے راستے پر چلتے چلتے اسی راستے پر آ جاؤں گا جہاں ابھی آپ کھڑے ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں، جیل جاؤ، ماں کو اطمینان رہے گا کہ کسی دشمن کی گولی تمہاری طرف نہیں آئے گی۔ تمہارے بابا سائیں سکھ کا سانس لیں گے کہ ان کا وارث جیل سے دولت میں اضافہ کرنے کی ڈگری لے کر آیا ہے، اور میرے سسر گاڈ فادر جب یہ دیکھیں گے کہ تم باپ کی بے انتہا دولت کے مالک بن گئے ہو اور مزید دولت چور راستوں سے حاصل کرنے لگے ہو، تو وہ تمہیں اپنا رشتہ دار ضرور بنائیں گے۔ پتہ نہیں گاڈ فادر اور بابا سائیں مجھے ٹریننگ دینے کے لیے کیسے کیسے ذرائع اختیار کریں گے۔ صداقت مسکرا دیا۔ وہ دونوں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جیل کے اندر بھی ان کے چھٹے ہوئے بدماش پروفیسر اور پرنسپل کے فرائض ادا کرنے پہنچ جائیں گے۔ فکر نہ کرو، میرے بھی کچھ تربیت یافتہ بندے ہوں گے، تماشا دونوں طرف سے ہوگا۔ صداقت نے ہاتھ بڑھایا۔ سچل نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ صداقت نے کہا، وش یو گڈ لک۔
रूबी एक कोठी के ड्राइंग रूम में बैठी थी। सनी ये कहकर गया था कि ये महफूज जगह है, उसे कुछ देर तन्हा रहना चाहिए और जो कुछ उसने अपने तौर पर किया है और उसके जो नताइज सामने आए हैं उस पर गौर करना चाहिए। वो उसे तन्हा छोड़कर चला गया था। अपने फ्रॉड महबूब कामरान और उसके अय्याश दोस्तों से निजात हासिल करते वक्त सनी उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया था। अगर वह ऐन वक्त पर ना आता तो एक ऐसी शर्मनाक वीडियो फिल्म तैयार होती कि फिर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। वो सनी के साथ उस जहन्नम से इस कोठी तक आई थी, लेकिन उससे कोई बात नहीं की थी। एक कार में उसके साथ रही, मगर सर झुकाए बैठी रही। अब भी सनी से ये नहीं पूछा था कि तुम तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो। आखिर किस मुंह से पूछती। तमाम रिश्तों और तमाम मोहब्बतों को छोड़कर तन्हा आई थी। अगर अपनों को छोड़कर पराई को अपना समझा था तो वो एक शराब था, एक ऐसा अंधा कुआं जिसमें वो गिरी हुई थी। उसने नजरें उठाकर ड्राइंग रूम को देखा। पता नहीं वो किसकी कोठी थी। वो सोफे से उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कोठी के दूसरे हिस्सों में जाकर देखने लगी। शायद वहां कोई हो, लेकिन कोई एक मुलाजिम भी नहीं था। वो पूरी कोठी का चक्कर लगाकर फिर ड्राइंग रूम में आ गई। हर लड़की अपना एक शानदार मुस्तकबिल बनाना चाहती है। उसे कामरान इसलिए पसंद आया था कि उसने खुद को दौलतमंद जाहिर किया था। उसे ये बताया था कि अमेरिका से सिर्फ एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने आया है। वो होने वाली दुल्हन के लिए ग्रीन कार्ड भी लाया था। रूबी आसानी से फ्रेम में ना आती, लेकिन उसकी मम्मी जिस गॉडफादर हमजा बेग की हिदायत पर अमल करती थीं, उसी हमजा बेग ने तस्दीक की थी और कहा था कि कामरान अमेरिका में लाखों डॉलर कमाता है। अगर वो कुएं से निकलकर समंदर की तरफ नहीं जाएगी तो बचपन के तयशुदा रिश्ते के मुताबिक उसे सनी जैसे एक सहाफ़ी के साथ ज़िंदगी गुजारना होगी। उसने जिस ख़ानदान और माहौल में परवरिश पाई थी, वहाँ कमाई उसे कहा जाता था जो दस्ते गैब से आया करती है और अपनी आमद के लिए नए नए चोर दरवाजे खोलती रहती है। जिस माहौल में झूठ बोलना लाजमी होता है, वहाँ सनी सच्ची और खरी बातें किया करता था। इसलिए उसने कामरान को सनी पर तरजीह दी थी। अब उसका जो नतीजा सामने आया था वो एक भयानक ख्वाब सा लग रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि एक बहुत बड़े गॉडफादर की पोती बाजारी औरत बनने वाली थी। उसे शिद्दत से अपनी तौहीन का एहसास हो रहा था। खुसूसन सनी से बोलना भी क्या, नज़रें भी मिलाना नहीं चाहती थी। जिसे वो कुछ नहीं समझती थी, उसने हीरो बनकर उस पर ऐसा एहसान किया था कि अब हमेशा उसके सामने उसका सर झुका रहता। वो सनी के एहसान का बोझ उठाना नहीं चाहती थी। उसने दूसरे पहलू से सोचा, सनी कोई फिल्मी हीरो तो नहीं है जो तन्हा आया और उन तमाम बदमाशों से उसे बचा कर ले आया। उसके साथ और भी कई गनमैन थे और वो यकीनन दादा जान के कारिंदे होंगे। उसे सनी ने नहीं, उसके गॉडफादर दादा जान की ताकत और वसी ज़राए ने उस जहन्नुम से निकाला है। उसे आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा। एक नौजवान लड़की ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और रूबी को सवालिया नज़रों से देखने लगी। रूबी की नज़रें भी सवाल कर रही थीं। वो सोफे से उठकर खड़ी हो गई। आने वाली ने कहा, सॉरी, मैं मजबूरन यहाँ आई हूँ। उसने कहा है कि मैं यहाँ महफूज रहूँगी। बाहर निकलूँगी तो दरिंदे मेरी बोटियाँ नोच लेंगे। क्या मैं यहाँ कुछ वक्त गुजार सकती हूँ? बड़ी अजीब बात थी। सनी भी रूबी से ये कहकर गया था कि वो इस कोठी में महफूज रहेगी। उसे तन्हा रहकर अपने हालात पर गौर करना चाहिए। उसने अजनबी लड़की से कहा, ये मेरी कोठी नहीं है, मुझे भी कोई हिफाजत की खातिर यहाँ छोड़ कर गया है। तुम्हें यहाँ किसने पहुँचाया है? चुटकी बादशाह ने। क्या तुम चुटकी बादशाह को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। उसका नाम अजीब सा है। चुटकी बादशाह, ये भी कोई नाम है? जैसा नाम है वैसा ही बादशाह आदमी है। एक चुटकी बजाता है और नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। वो रूबी के साथ एक सोफे पर बैठ गई और बोली, वो अजीब शख्स है, बदमाश भी है और शरीफ भी है। वो मुझे अगवा करके ऐसी जगह ले गया जहाँ पहले से चंद बदमाश थे। वीडियो कैमरामैन और लाइटमैन भी थे। वो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर एक शर्मनाक फिल्म शूट करना चाहते थे। रूबी का मुंह हैरत से खुल गया। वो बोली, ये तो तुम मेरी रूदात सुना रही हो। मुझे कामरान नाम के एक नौजवान ने धोखा देकर वहाँ बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग बेहयाई से मेरी फिल्म तैयार करते, मेरा कज़न सनी वहाँ मुसल्लह अफराद के साथ आ गया। फिर मुझे वहाँ से यहाँ ले आया। वो बोली, हाँ, एक कामरान नामी नौजवान वहाँ था। वहाँ फ़ोन पर सनी का भी जिक्र हुआ था। क्या तुम्हारा नाम रूबी है? हाँ। क्या तुमने वहाँ मेरा नाम सुना था? उसने घबरा कर पूछा। क्या तुम पीर अज़मतुल्लाह शाह सुल्तानी की पोती हो? हाँ, मगर तुम कौन हो?
وہ صوفے سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی، وہاں سے بھاگ کر باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ سامنے جو کھڑا ہوا تھا اس نے چٹکی بجائی، پھر ایک انگلی کے اشارے سے واپس اندر جانے کے لیے کہا۔ وہ پیچھے ہٹ کر بولی، تم نے کہا تھا میں یہاں محفوظ رہوں گی، مگر یہاں میرے بابا جانی کے مخالف گاڈ فادر کی پوتی ہے۔ روبی نے قریب آ کر کہا، اچھا تو تم اس شیطان حمزہ بیگ کی بیٹی ہو؟ میں اسے باپ اور بزرگ سمجھتی تھی، اس کی باتوں پر بھروسہ کر کے کامران کے ساتھ آئی تو پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے مجھے ایک بازاری عورت بنانے کے تمام انتظامات کر رکھے تھے۔ اب میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ… چٹکی بادشاہ نے اس کی بات پوری نہ ہونے دی، ایک چٹکی بجا کر اندر آیا، پھر کہا، میری بات ایک چٹکی میں سمجھ لو، ویڈیو فلم تیار کرنے کا تمام سامان یہاں بھی آ سکتا ہے اور چرسی نوجوانوں کی فوج بھی بلائی جا سکتی ہے۔ وہ دونوں سہم کر اسے دیکھنے لگیں۔ وہ بولا، جاؤ آرام سے بیٹھو۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں الگ الگ صوفوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ ایک صوفے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹیک کر کہا، انسان ہو یا جانور، اسے ضرورت سے زیادہ طاقت مل جائے تو وہ غرور سے اچھلتا ہے۔ اس چار دیواری میں تم دونوں کی کوئی طاقت نہیں۔ نازو، تم کسی گاڈ فادر کی بیٹی نہیں ہو، اور روبی، تم کسی گاڈ فادر کی پوتی نہیں ہو۔ تم دونوں عام سی لڑکیاں ہو، ایسی لڑکیاں جن پر برا وقت آئے تو اپنی آبرو بچانے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ وہ بولا، نازو، فون پر ہونے والی باتیں سن چکی ہو۔ ایک تقریب کار ایجنسی کا گاڈ فادر حمزہ بیگ اپنی تمام تر طاقت اور ذرائع کے باوجود مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی یرغمال کے طور پر میرے پاس چھوڑ دی، اور روبی جانتی ہے کہ اس کے گاڈ فادر دادا جان ایسے وقت تمام فون بند کر کے سوتے ہیں۔ یہاں پوتی کی عزت 2 کوڑی کی ہو جاتی اور دادا جان کو کل صبح سے پہلے خبر نہ ہوتی۔ ایسے میں سوچو، غور کرو کہ تم دونوں کی اوقات کیا ہے۔ دونوں کے سر جھک گئے۔ اس وقت وہ دونوں مجبور اور بے بس تھیں۔ وہ بولا، میں چلتا ہوں، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ وہ دہلیز پار کر کے باہر چلا گیا، پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دونوں دیر تک کھلے ہوئے دروازے کو دیکھتی رہیں اور سنجیدگی سے سوچتی رہیں۔ پھر نازو نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ ڈرائنگ روم اندر سے بند ہو گیا، بلکہ وہ پوری کوٹھی اندر سے بند ہو گئی تھی۔ باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اندر 2 پہاڑ جیسے دشمنوں کی اولادیں مقید ہو گئی تھیں۔ ندی کے 2 کنارے کبھی نہیں ملتے تھے، لیکن قدرت نے ملا دیے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہی تھیں۔ روبی کی انگلی میں سونے کی ایک نازک سی انگوٹھی میں بہت قیمتی موتی جڑا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے اس انگوٹھی کے موتی کو سہلاتے ہوئے بولی، میں نے اس کوٹھی کو اندر سے دیکھ لیا ہے۔ اس ڈرائنگ روم کے سامنے والا بیڈ روم اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ تم کوئی دوسرا بیڈ روم دیکھ لو۔ نازو نے جب دیکھا کہ وہ اس سے مخاطب ہو کر نہیں بول رہی ہے تو اس نے اپنے نیکلس کو یوں تھام لیا جیسے اس نیکلس میں جڑے ہوئے قیمتی ہیروں سے کھیل رہی ہو۔ پھر بولی، میں تو کسی بھی بیڈ روم میں سو جاؤں گی، مگر سوچتی ہوں کہ یہ کوٹھی کس حد تک محفوظ ہے۔ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے۔ میرا یہ نیکلس 2.5 لاکھ روپے کا ہے۔ روبی نے اسے چونک کر دیکھا، اسے نہیں، اس کے نیکلس کو دیکھا، پھر ناگواری سے بولی، میں تو کسی کو چرانے کا موقع ہی نہیں دیتی، چوری سے پہلے ہی ایسے 2.5 لاکھ خیرات کر دیتی ہوں۔ آج ایک شریف آدمی نہ آتا تو کیا اپنی آبرو بھی خیرات کر دیتی؟ یو شٹ اپ، میں تم سے نہیں بول رہی ہوں۔ کسی کی موجودگی میں صرف اپنے آپ سے بولنے والے ایب نارمل ہوتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ اگر مقدر نے ہمیں ایک چھت کے نیچے پہنچا دیا ہے تو تم میرے برابر ہو جاؤ گی اور تمہارا باپ میرے دادا کے لیول کا گاڈ فادر بن جائے گا۔ لیول، نازو کہکہا لگانے لگی۔ اونچی سطح، اونچا سٹیٹس مجرموں اور ملک دشمن عناصر میں بھی ہوتا ہے۔ روبی نے گھور کر پوچھا، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ نازو نے کہا، آج سے پہلے میں ہنسنے والوں پر ہنستی تھی کہ وہ ہماری امارت اور شان و شوکت سے جلتے ہیں۔ ہم پر ہنسنے کے سوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر آج ہمارا اتنا کچھ بگڑنے والا تھا کہ ہمارے باپ دادا کی طاقت اور دولت بھی ہمیں ہائی لیول سے نیچے گرنے سے نہ بچا سکتے۔ بچایا تو ایک انسان کی شرافت نے۔ اس کے صوفے کے قریب آ کر بولی، اس شخص نے ہمیں ایک نقطے پر غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ طاقت اور دولت یوں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن عورت کی آبرو کو صرف مرد کی شرافت بچا سکتی ہے۔ جہاں مرد شیطان ہو وہاں صرف میرا نیکلس کا ہیرا اور تمہاری انگوٹھی کا موتی ہائی لیول پر رہ جاتا ہے، ہم کہیں کے نہیں رہتے۔
روبی پر اس کی بات کا اثر ہو رہا تھا، مگر نازو سے متاثر ہونے میں کمتری محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اٹھی مگر آگے نہ بڑھ سکی۔ ہلکی سی چیخ مار کر دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بات کچھ نہیں تھی، صرف بجلی گئی تھی۔ اچانک تاریکی چھا گئی تھی اور روبی کو تاریکی سے خوف آتا تھا۔ وہ ہمیشہ لائٹ آن کر کے سویا کرتی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کوئی ہے؟ کسی نے اندھیرا کیا ہے؟ اسے یاد آیا کہ اس نے کوٹھی کے اندر گھوم کر ہر حصے کو دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں بھی اندر سے بند تھیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا ہے یا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وہ ذرا سی دیر سہمی ہوئی، سوچتی رہی، پھر بولی، ایسے میں کوئی دروازہ یا کھڑکی توڑ کر آ سکتا ہے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف تاریکی اور خاموشی تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کہاں ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، تمہارا نام نازو ہے نا؟ بدستور خاموشی رہی تو وہ اور زیادہ سہم گئی۔ تم خاموش کیوں ہو؟ کہاں چلی گئی ہو؟ اسے اندھیرے نے کھا لیا تھا۔ نازو کو چبا کر نکلنے کے بعد اسے بھی نکل لے گا۔ اب وہ مارے خوف کے رونے والی تھی، مگر روحانسی ہو کر بولی، تم نے جواب نہ دیا تو میرا دم نکل جائے گا۔ کیا تمہیں کوئی پکڑ کر لے گیا ہے؟ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد نازو کی آواز ابھری، تقدیر نے ہمیں ایک چھت کے نیچے پہنچایا تھا، تاریکی نے ہمیں الگ کر دیا ہے۔ دو بڑے دشمنوں کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے یکجا نہیں رہ سکتے۔ ذرا تاریکی میں ہائی لیول کی بلندی ناپ کر دیکھو، تم مجھ سے کتنی اونچائی پر ہو۔ روبی رو پڑی، سسکیاں لیتے ہوئے بولی، مجھے تانے نہ مارو، فار گاڈ سیک میرے پاس آؤ، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، میرا ہاتھ پکڑ لو۔ نازو نے تاریکی میں ادھر ادھر ٹٹول کر اس کا ہاتھ چھو لیا، پھر پکڑ لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پکڑا تھا۔ روبی نے سہارا ملتے ہی اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ نازو اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی، پھر بولی، کیا تمہیں تاریکی میں ڈر لگتا ہے؟ روبی نے جواب نہیں دیا۔ وہ نازو سے ایسے لپٹ گئی تھی جیسے اسے کوئی پکڑنے آ رہا ہو۔ وہ اسے تھپک کر بولی، اندھیرا ہے، مگر ہم اس کوٹھی میں ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے روشنی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کوٹھی چاروں طرف سے بند ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہاں تمہیں کس کا خوف ہے؟ کیا تم جنوں بھوتوں کی کہانیاں سنتی ہو؟ پلیز ان کا نام نہ لو۔ نازو ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے بولی، ہم انسانوں سے بڑا کوئی بھوت نہیں ہوتا۔ تم ڈرتے ڈرتے صبح کر دو گی، تب بھی یہاں کوئی بھوت نہیں آئے گا۔ روبی نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر نازو نے کہا، یہ کیسی بات ہے؟ روشنی میں ہم دشمن تھے، تاریکی میں ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم مجھ سے لپٹی بیٹھی ہو۔ میری بات کو تانا نہ سمجھنا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں تاریکی ہو تو آدمی آدمی کا ہاتھ تھام کر رہے گا، کیونکہ اسے دشمنی کی نہیں، سہارے کی ضرورت ہوگی۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ روشنی میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تاریکی میں ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں۔ اور روبی، خدا سے دعا کریں، یا خدا ہماری دنیا میں سورج طلوع نہ ہو۔ اگر تاریکی میں محبت اور دوستی پروان چڑھتی ہے تو ہمیں روشنی کا عذاب نہ دے۔ اگر روشنی لازمی ہے تو پہلے محبت اور دوستی کو مستحکم کرے، اس کے بعد سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دے۔ وہ بڑی دیر تک ایک دوسرے کو تھامے ہوئے بیٹھی رہیں۔ پھر دروازے پر دستک سنائی دی۔ اگر روشنی ہوتی تو وہ الگ ہو کر بیٹھ جاتی، تاریکی میں کسی اجنبی کی آمد کا خوف ہوتا، اس لیے وہ ایک دوسرے سے چمٹ گئیں۔ دوسری دستک پر سنی کی آواز سنائی دی، روبی، میں سنی ہوں۔ پھر دوسری آواز سنائی دی، اور میں ہوں۔ بات ادھوری تھی مگر چٹکی کی آواز نے سمجھا دیا کہ دوسرا کون ہے۔ نازو صوفے سے اٹھ گئی۔ روبی تاریکی میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے نازو کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر دونوں تاریکی میں سنبھل کر چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ روبی نے اپنے اطمینان کے لیے پوچھا، سنی تم ہی ہو نا؟ دوسری طرف سے اس نے کہا، اس وقت پکے کاغذ پر لکھ کر نہیں دے سکتا، یقین کر لو کہ میں سنی ہوں۔ کیا آواز نہیں پہچانتی ہو؟ نازو نے کہا، میں چٹکی پہچانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سنی اور چٹکی بادشاہ ایک بڑی سی موم بتی روشن کیے کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ سامان بھی تھا۔ وہ اندر آئے۔ سنی نے کہا، پورے علاقے میں اندھیرا ہے، پتہ نہیں کب بجلی آئے گی، ہم نے سوچا تم دونوں کو ڈر لگ رہا ہوگا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے صوفوں کے پاس آئے۔ روبی نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر نازو بڑی ہمت والی ہے۔ چٹکی بادشاہ نے چند پیکٹس سینٹر ٹیبل پر رکھے۔
میں یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ تم دونوں نے کچھ کھایا یا نہیں، اس لیے کچھ کھانے کو لے کر آیا ہوں۔ چائے کا سامان کچن میں ہے اور یہاں چارجر لائٹ بھی موجود ہے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ٹی وی ٹرالی کے پاس گیا، پھر ٹرالی کے پٹ کھول کر چارجر لائٹ نکال کر آن کی۔ ڈرائنگ روم کافی حد تک روشن ہو گیا۔ اس نے لائٹ کو سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اب یہ لڑکیوں کا کام ہے کہ وہ کچن سے پلیٹیں اور پانی کی بوتلیں لے کر آئیں۔ وہ دونوں چارجر لائٹ اٹھا کر چلی گئیں۔ سنی نے کہا، میرا خیال تھا کہ نازو یہاں پر ڈری ہوئی بیٹھی ہوگی۔ وہ دشمن کی بیٹی ہے، موقع ملنے پر یہاں سے بھاگ سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس روبی سہمی ہوئی تھی اور نازو تو ایسے ہے جیسے اپنے گھر میں ہو۔ چٹکی بادشاہ نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں عورتوں سے 10 قدم دور رہتا ہوں۔ پہلی بار یہ دونوں لڑکیاں میرے گھر پر آئی ہیں۔ نازو کا باپ ہماری شرائط پوری کر دے گا تو میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا۔ تب تک تم روبی کو یہیں رہنے دو، ورنہ نازو تنہا رہے گی تو خام خواہ میری بدنامی ہوگی۔ سنی نے ہنستے ہوئے کہا، تم گاڈ فادر جیسے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتے ہو، مگر عورتوں سے ڈرتے ہو۔ میں عورتوں سے نہیں ڈرتا، خام خواہ کی بدنامی مول نہیں لینا چاہتا۔ کل شام تک نازو کو اس کے چچا کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ وہ دونوں پلیٹیں اور پانی لے کر آ گئیں۔ نازو نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تم ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کیا مجھے چچا کے گھر چھوڑ کر آؤ گے؟ وہ کھانے کے پیکٹس کھولتے ہوئے بولا، ابھی نہیں، کل جب تمہارے بابا جانی تمام شرائط پوری کر دیں گے تو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، تو بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں نہیں جاؤ گی؟ مجھ سے سوال نہ کرو، میرے سوال کا جواب دو۔ یہاں سے نہیں جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں یہاں تنہا رہتا ہوں، تم رہو گی تو بدنامی ہوگی۔ اس علاقے کے لوگ مجھے عورتوں کے معاملے میں شریف سمجھتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں مجھے بھائی اور بیٹا سمجھتی ہیں۔ میرے چچا کے محلے میں لوگ مجھے بہن اور بیٹی سمجھتے تھے۔ تم ہتھیار کے زور پر مجھے وہاں سے اٹھا لائے۔ میں ایک رات یہاں رہ کر جاؤں گی تو کسی سے نظریں نہیں ملا سکوں گی۔ تم اپنی بدنامی کا خیال کرتے ہو، میری بدنامی تمہیں منظور ہے؟ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ روبی نے کہا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نازو کی نیک نامی واپس کی جائے تاکہ یہ اپنی سوسائٹی میں بدنام نہ ہو۔ وہ بولا، مس روبی، تم ہمارے گاڈ فادر کی پوتی ہو، اس لیے میں تم سے بحث نہیں کروں گا، مگر نازو سے کہتا ہوں کہ اس کے باپ نے جو کچھ بویا ہے وہی کاٹے گا۔ نازو نے کہا، میرے باپ کو سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا تمہارا ضمیر کہتا ہے کہ باپ کی سزا بیٹی کو ملے؟ پھر یہ کہ میں تمہارے مخالف گاڈ فادر کی بیٹی نہیں ہوں۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم حمزہ بیگ کی بیٹی ہو۔ تھی، جب تم نے اغوا کیا تو میں گاڈ فادر حمزہ بیگ کی بیٹی تھی، مگر جس لمحے مجھے تمہارے پاس بطور یرغمال رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اس لمحے سے گاڈ فادر حمزہ بیگ کی بیٹی مر گئی۔ پھر تم نے مجھ سے اور روبی سے کہا کہ تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن تم نے ہمیں بے آبرو نہیں ہونے دیا، کیونکہ جہاں شرافت ہوتی ہے وہاں طاقت کا بے جا استعمال نہیں ہوتا۔ تمہاری بات سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ دولت اور طاقت یوں تو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن عورت کی آبرو کو صرف مرد کی شرافت بچا سکتی ہے۔ میں تمہاری ہی بات کو دوسرے لفظوں میں کہہ رہی ہوں۔ تم نے اپنی شرافت کے باعث طاقت کا بے جا استعمال نہیں کیا۔ اس شرافت کے حوالے سے میرے محلے میں میری نیک نامی واپس کرو۔ روبی نے کہا، ابھی نازو نے فیصلہ سنایا ہے کہ گاڈ فادر حمزہ بیگ کی بیٹی مر چکی ہے۔ میں بھی یہ فیصلہ سناتی ہوں کہ گاڈ فادر دادا جان کی پوتی مر چکی ہے۔ سنی نے چونک کر روبی کو دیکھا۔ وہ بولی، میں اپنی مرضی سے کامران کے ساتھ یہاں آ گئی۔ نازو کو زبردستی اٹھا کر لایا گیا، لیکن ہم دونوں کا انجام شرمناک ہونے والا تھا۔ تم دونوں نے ہماری عزت رکھ لی، ایک ٹھوکر نے ہمارے ذہن کو بیدار کر دیا۔ سنی نے کہا، میں حیران ہوں کہ تم دونوں ایسی انقلابی باتیں کر رہی ہو جس کی توقع اونچے محلوں میں رہنے والیوں سے نہیں کی جا سکتی۔ روبی نے سنی سے کہا، اب نہ کہو کہ ہم محلوں کی رہنے والیاں ہیں۔ جو بڑی بڑی بیگمات ہیں وہ کہتی ہیں کہ اللہ دیتا ہے، جبکہ وڈیرہ شاہی یا نوکر شاہی دیتی ہے۔ جٹکی بادشاہ نے کہا، میں حیران ہوں کہ کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا سن رہا ہوں۔ آخر تم دونوں کے ارادے کیا ہیں؟ روبی نے کہا، اس وقت ہم 2 لاوارث لڑکیاں ہیں، لیکن تعلیم یافتہ اور حوصلہ مند ہیں، اپنی صلاحیتوں سے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ مجھے جب تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی تب تک میری ذمہ داریاں میرا منگیتر پوری کرے گا۔ سنی مسکرا دیا، میں صرف تمہیں ہی نہیں، نازو کو بھی سہارا دوں گا۔ نازو نے کہا،
ہرگز نہیں. جب میرا گھر موجود ہے، میرا کمانے والا موجود ہے، تو میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی. تمہارا کمانے والا کون ہے؟ ہے ایک بھلا مانس، لیکن نام کنڈے بادشاہوں جیسا ہے. بھلا چٹکی بادشاہ بھی کوئی نام ہے؟ روبی اور سنی کہہ لگانے لگے. چٹکی بادشاہ نے کہا، اے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا کمانے والا کب سے بن گیا؟ جب سے ڈولی بارات کے بغیر اٹھا کر لائے ہو. مرد وہ ہے جو عورت کو نیک نامی دیتا ہے. بولو مرد ہو کہ نہیں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا مرد ہوں کہ میرا نام سن کر دشمن کانپتے ہیں. ہم نے نیک ارادوں کی خاطر اپنے ہیرے موتی پھینک دیے ہیں. تم کیسے مرد ہو کہ گاڈ فادر کے کارندے بن کر دشمن پیدا کرو گے اور دشمنوں میں کانپنے کی بیماریاں پیدا کرو گے؟ میں گاڈ فادر سے باپ بیٹی کا تعلق توڑ رہی ہوں. تم مرد ہو تو گاڈ فادر کے دھندوں سے توبہ کرو. ارے تم کیسی لڑکی ہو؟ زبردستی سر پر سوار ہو رہی ہو. یہ درست ہے کہ ہمیں رزق حلال حاصل کرنا چاہیے. جب میں روبی اور سنی کے دادا کے ناجائز احکامات کی تکمیل سے انکار کروں گا تو وہ میرا جانی دشمن ہو جائے گا. خیر میں خطرات سے کھیلنے کا عادی ہوں. تم کیوں مجھ پر قربان ہو رہی ہو؟ سنی نے کہا، اے بھائی، ابھی تم یہاں آتے وقت راستے میں کہہ رہے تھے کہ بہت سونی کڑی ہے، اور کہہ رہے تھے کہ وہ سنی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ تم کوئی قاعدے کی بات نہیں کر سکتے؟ نازو نے کہا، ہاتھ ہٹا لو، سچ بولنے والوں کا منہ بند کیا جاتا ہے. اس نے فوراً سنی کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا. سنی نے کہا، یہ اوپر سے بدماش ہے، اندر سے شریف اور شرمیلا ہے. نازو فکر نہ کرو، میں ایک قاضی کی زبان سے کہتا ہوں، اسے قبول ہے. سنی کچھ سوچ سمجھ کر بولو، میں نے حمزہ بیگ سے وعدہ کیا ہے کہ شرائط پوری ہونے کے بعد اس کی بیٹی اسے واپس کر دی جائے گی. نازو نے کہا، میں تمہارے وعدے کے مطابق اس باپ کے پاس جاؤں گی جس کی بیٹی کہلانے سے انکار کر چکی ہوں، پھر اپنی مرضی سے یہاں واپس آ جاؤں گی. یعنی تم چاہتی ہو کہ ہم بے موت مارے جائیں؟ بے موت کیوں مریں گے؟ ایک گاڈ فادر سے بغاوت کروں گا، دوسرے کی بیٹی کو شریک حیات بناؤں گا تو قدم قدم پر ہمارے لیے موت ہوگی. تمہارا باپ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. سنی نے کہا، اب نازو جواب میں کہے گی کہ وہ تمہارے ساتھ جیے گی مرے گی. میں کہوں گا کہ جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا دانش مندی نہیں ہے. میرے مشورے پر عمل کرو گے تو محبت موت نہیں دے گی. جناب کا مشورہ کیا ہے؟ یہ کہ کچھ عرصے تک دور ہی دور سے عشق کرو، شادی نہ کرو، ٹھنڈی آہیں بھرتے رہو. میری بات کو مذاق نہ سمجھنا. کیا ضروری ہے کہ نازو اپنی باپ کی بیٹی کہلانے سے انکار کر دے؟ ابھی جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلنے دو. تم ہمارے گاڈ فادر دادا جان کے بہت سے خفیہ معاملات کو جانتے ہو. نازو بھی اپنے باپ کے بہترے معاملات میں دلچسپی لے کر بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے. تم چاہتے ہو کہ ٹھوس ثبوت حاصل کر کے دونوں کو قانونی شکنجے میں لیا جائے گا؟ یہ نادانی ہوگی. ہم اپنے دادا جان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ کبھی قانونی شکنجے میں نہیں آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے عقل صداقت علی کا طریقہ کار اختیار کریں. ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کسی گاڈ فادر کے خلاف نہ کبھی اعلیٰ حکام کے پاس جاتے ہیں، نہ ہی عدالتی کارروائی کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس مکمل ثبوت اور گواہ بھی ہوتے ہیں. وہ سرکاری احکامات کے مطابق انکوائری مکمل کر کے متعلقہ حکام کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد غیر سرکاری اقدامات کرتے ہیں. انہیں اچھی طرح علم ہے کہ جتنے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف نہ انتظامیہ کچھ کر سکے گی، نہ کبھی عدالتی کارروائی ہو سکے گی. اگر ہم بھی خاموشی سے دونوں گاڈ فادرز کے اہم معاملات اور اہم راز معلوم کرتے رہیں اور ان کی نظروں میں آئے بغیر ان کی مجرمانہ کارروائیوں کو ناکام بناتے رہیں تو ہماری یہ فرض شناسی ہمارے ضمیر کو مطمئن کرتی رہے گی. روبی نے کہا، واقعی انکل صداقت کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دادا جان کو کتنے ہی معاملات میں ناکامی ہوتی ہے، لیکن وہ اوپر والوں پر اپنا دباؤ اور اثر و رسوخ رکھنے کے باوجود انکل کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام رہتے ہیں. وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے داماد ہی ان کے مخالف ہیں. چٹکی بادشاہ نے کہا، آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے دو اہم باتوں پر عمل کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہم تمہارے انکل صداقت سے خفیہ طور پر ملاقات کریں گے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے گائیڈ لائن حاصل کریں گے. پھر ہم اپنی ایک مضبوط ٹیم بنا کر شر کے خلاف خیر کے راستے پر قدم بڑھائیں گے. روبی نے کہا، بے شک یہ ضروری ہے کہ ہم اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے انکل سے ملاقات کریں. تم کیا کہتی ہو نازو؟ نازو نے کہا کہ میں اس ٹیم میں 2 شرائط پر رہوں گی. چٹکی بادشاہ نے پوچھا، کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ اپنا نام تبدیل کرو.
تمہارے ماں باپ نے تمہاری پیدائش پر ضرور کوئی شریفانہ نام رکھا تو ہوگا۔ میرا پیدائشی نام کمال احمد ہے۔ وہ صوفے کی ٹیک سے پش لگا کر بولی۔ میری دوسری شرط حجام پوری کرے گا۔ یہ جو تم نے دو بڑی بڑی پنکھوں جیسی مونچھیں رکھی ہیں، انہیں اتنا کر دیا جائے کہ کترنے کے لیے پھر کچھ نہ رہے۔ اس نے پریشان ہو کر فوراً ہی اپنی مونچھوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے۔ روبی اور سنی یہ شرط سنتے ہی دل کھول کر کہے لگانے لگے۔ سچل ہسپتال کے بستر پر سر جھکائے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ وہ خود سراپا پھول تھی، ہاتھوں میں گلدستہ اٹھائے دروازے پر کھڑی تھی۔ نظریں ملتے ہی مسکراتی ہوئی کمرے کے اندر آئی، پھر قریب آ کر اس نے سچل کو پھول پیش کیے۔ اس نے کہا، تھینک یو۔ اگرچہ تم سن نہیں رہی ہو لیکن میرا مسرت بھرا شکریہ، تمہارے دل کی دھڑکنیں سن رہی ہوں گی۔ شانی نے کاغذ پر لکھا، کیا ٹھیک سے کھانا کھا رہے ہو؟ تم سے ملنے اور تمہیں جی بھر کے دیکھنے رہنے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس لیے خوب کھاتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ کیا تم مجھے مجرم سمجھتی ہو؟ اگر سمجھ لوں تو کیا فرق پڑے گا؟ میرے پاپا اور میرے ایک کزن سنی کے سوا میرے خاندان کا ہر فرد مجرم ہے۔ اپنے خون کے رشتے اچھے ہوں یا برے، ان سے محبت نہ بھی ہو تب بھی اپنائیت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن مجھ سے خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں تمہارے خاندان کا فرد بھی نہیں ہوں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے سونا اسمگل کیا ہے تو کیا پھر بھی مجھ سے اپنائیت باقی رہے گی؟ اس شرط پر کہ تم آئندہ کوئی جرم نہیں کرو گے اور میرے پاپا کی طرح قانون کی بالادستی کو قائم رکھو گے۔ میں نے پہلے بھی کوئی جرم نہیں کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کروں گا۔ تمہارے پاپا کے نقش قدم پر چلوں گا، لیکن بعض اوقات نہ کردہ جرم کی بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تقدیر کو منظور نہ ہو تو بڑی سے بڑی سفارش بھی کام نہیں آتی۔ اگر میں بدقسمتی سے جیل چلا جاؤں گا تو کیا کبھی تمہاری صورت دیکھ پاؤں گا؟ ایسی باتیں نہ کرو، تم جیل نہیں جاؤ گے۔ تم میرے مقدر سے نہیں لڑ سکو گی۔ میری لڑائی نہ کسی نے دیکھی ہے نہ دیکھ سکے گا۔ اگر تم جیل میں چلے جاؤ گے تو میں تم سے وہاں ملنے نہیں آؤں گی۔ ملاقات کے لیے تمہیں وہاں سے نکال کر لاؤں گی۔ اپنے نانا اور پاپا کے بل پر ایسا کہہ رہی ہو نا؟ جب بزرگوں کی سفارش اور ذرائع ناکام ہو جائیں تو اپنی لڑائی میں خود لڑوں گی۔ سچل سوچ میں پڑ گیا۔ آج ماں اس سے ملنے آئی تھی، لیکن بابا سائی اور پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کے منفی فیصلے سن کر بیٹے کی سلامتی کی خاطر دل پر ایک بوجھ لے کر چلی گئی تھیں۔ ابھی شام کو پھر ملنے آ سکتی تھیں مگر نہیں آئیں۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ شانی نے لکھا۔ اس نے لکھا، نہیں کوئی پریشانی نہیں، میں سوچ رہا تھا ماں جی صبح آئی تھیں، شام کو بھی آنا چاہیے تھا، پتہ نہیں اب تک کیوں نہیں آئیں۔ سامعین، اسی موڑ پر اختتام کرتے ہیں آج کی قسط کا۔ نئی قسط کے لیے انتظار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔